اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا زہد یہ نہیں کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے۔ زہد اور درویشی یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں میں موجود مال پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کے دست قدرت پر بھروسہ کرے، اور دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو اس پر یہ سوچ کر خوش ہو کہ دنیا کی مصیبت آخرت میں آنے والی بڑی مصیبت سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میری سفارش سے بہرہ مند وہ شخص ہوگا جس نے خالصتاً تہہ دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور جو اس کے پیچھے ہے وہ بھی آمین کہے، اور اس کا کہنا آسمان والوں کی کہی ہوئی آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی تبلیغ اور مختصر نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو، اور ایسی بات مت کرو کہ جس سے کل تمہیں معذرت کرنا پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان میں تیزی سے جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمان کثرت سے آتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ مسلم بن یسار نے کہا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخیر زمانے میں جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جو تمہیں ایسی احادیث سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے، تو ایسے لوگوں سے جتنا ممکن ہو دور رہنا کہ کہیں وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مشغول نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں
فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔